2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کورونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو کیس آئے، جن کو کورونا کا مرض ہوا۔ اور پھر وہی یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، اگر جیسے حالات ہیں اس کے، کیونکہ میں اس پہ مزید بات کروں گا، یہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پھیلاؤ اس وقت ہو رہا ہے اس میں اگر ہم نے تبدیلی نہ کی تو کیا ہوگا۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر، جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ تو یعنی جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں جون کے وسط میں کھڑے ہوئے ہیں، اس سے تقریباً 2 گنا اضافہ جون کے آخر تک، اور جہاں آج ہیں اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 7 سے 8 گنا کا اضافہ جولائی کے آخر تک۔ اب یہ پریشانی کی بات ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بھی اور حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، جس کی وزیر اعظم بار بار تاکید بھی کرتے رہے ہیں۔ NCC کے پلیٹ فارم سے تمام وزرائے اعلیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام جاتا رہا ہے، اور NCOC بھی جو ہے وہ بار بار اسی پیغام کو دہراتی رہی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے ہم آپ کی بات کرتے ہیں، یا اس آپ میں آپ مجھے بھی شامل کر لیں، پاکستان کے عوام کی اگر ہم بات کریں کہ ایک انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک معاشرتی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو SOPs، بار بار SOP کا ذکر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کچھ لوگ پوچھتے بھی ہوں، ذہن میں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہوگی کہ SOP کا مطلب کیا ہے۔ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ماسک پہننا۔ یہ ابھی جب میں نے آپ سے بات شروع کی تھی تو اس وقت میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، یہاں پہ بھی کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہے تو میں نے ذرا نیچے کر دیا تاکہ آپ کو میری بات صاف سنائی دے، لیکن یہ جیسے ختم ہوگا تو میں پھر پہن لوں گا۔ دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے وبا کی پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنے کا، اور کچھ تحقیق نے تو یہ یہاں تک بتایا ہے کہ اگر اندر 50% تک کمی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مئی کے مہینے کے اندر NCOC سے گائیڈ لائنز ایشو ہوئی تھی، منسٹری آف ہیلتھ نے گائیڈ لائن ایشو کی تھی جس میں ماسک کا پہننا ان مقامات پر جہاں پر پبلک پلیسز جن کو کہا جاتا ہے، جو ایسے مقامات جہاں پہ عوام موجود ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، بازاروں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، وہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اب ضروری ہے۔ پہلے اس کی صرف یہ تاکید تھی کہ اگر پہنے تو اچھا ہے، لیکن مئی کے وسط کے اندر اس کو ضروری قرار دے دیا گیا تھا، اور پھر عید کے بعد دوبارہ اس کو دہرایا بھی گیا۔ کافی حد تک ہمیں لوگ ماسک پہنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں کئی اپنے بھائی بہن آج بھی ہمارے نظر آتے ہیں جو بغیر ماسک کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے آسان ترین طریقہ، کیونکہ زیادہ تر تو ٹائم آپ کا جہاں بیٹھیں گے، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، اور جہاں پہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پیارے ہیں، تو ان کی اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے لیے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماسک پہننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز سماجی فاصلہ رکھنا۔ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ، بھیڑ والی جگہ پہ نہ جمع ہو۔ اگر ایک جانا ہے باہر کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے، دفتر ہے، آپ کا فیکٹری ہے، دکان ہے، کوئی بس ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، تو آپس میں فاصلہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ باقاعدہ گائیڈ لائنز بھی ایشو کر چکی ہے، اور وہ لوگ جو کاروبار چلاتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی لگائی گئی تھی۔ اور پچھلے 10 دن سے تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو صرف وہ آگاہی کی مہم چلائی گئی تھی، اب انتظامی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے، اور بے تحاشا کیسز کے اندر، اور اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے، دکانیں بھی بند کی گئی ہیں، مارکیٹس بند کی گئی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کے چلان بھی ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں حکومت کر رہی کہ وہ آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مورل ذمہ داری، یعنی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے حکومت کی کہ اپنے شہریوں کی زندگی کی، ان کے صحت کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے یہ بڑی سادہ سی چیز جس سے کاروبار زندگی بھی چل سکتا ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے، کیونکہ بہت
مشکل بھی پیدا ہوئی, پریشانی پیدا ہوئی, صرف پاکستان نہیں تمام دنیا کے اندر. پاکستان نے تو پھر بھی بہتر فیصلے کر لیے, کیونکہ پہلے دن سے وزیر اعظم کو اس کا احساس تھا, تو ہم تو پھر بھی اپنے غریبوں کی اور جو لوگ سفید پوش جن کا روزگار چھن گیا تھا ان کی کچھ مدد کرنے کے اندر کامیاب ہوئے. بھارت جیسے ملکوں کے اندر تو وہ بہت ہی برے حالات ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ روزگار کا پہیہ چلانے کے لیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی سے, اپنے روزگار سے محروم نہ ہو, وہ بھی ساتھ چلتا رہے, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی ہو جائے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بار بار آپ سے تاکید بھی کی گئی ہے, اور اب جیسے میں نے کہا اس کے اوپر انتظامی کارروائی بھی ہونی شروع ہو گئی ہے, اور یہ کارروائیاں بڑھیں گی. اس لیے نہیں کہ حکومت کسی کو تنگ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس لیے کہ جیسے میں نے کہا یہ اخلاق کی آئینی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے لوگوں کی صحت کا خیال کریں, ان کا تحفظ کریں, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں سے پھر کاروبار بھی چھننا شروع ہو جائے گا. دوسرا اس کا جو ظاہر ہے پہلے بھی جس وقت ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے, جس کو وہ لاک ڈاؤن کہتے تھے. یہ دنیا میں آہستہ آہستہ دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمام دنیا کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن سے سارا ملک بند کر دیا جائے, اس سے ساری دنیا اب آگے نکل گئی ہے. لیکن ہم نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیے تھے تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو ایک بڑا مشکل سا انگریزی کا نام ہے TTQ, ٹریکنگ, ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اور کوارنٹین. آسان سادہ سی بات یہ تھی, جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی, جس کو ہاٹ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. بڑا ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر, ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ نظام بھی بنایا گیا ہے, جس نظام کو استعمال کرتے ہوئے صوبے جو ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے. اور وہ کام تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا. بہت سارے لاک ڈاؤنز, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ کلوزر کیے جا رہے تھے, لیکن کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بڑا ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم, میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاکید کی گئی تھی. اس لیے بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے. اس لیے دوبارہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب انتظامی کارروائی اس سلسلے کے اندر بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر دہراؤں گا تاکہ روزگار کا پہیہ بھی لوگوں کا چلتا رہے, اور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ بھوک اور افلاس کی طرف نہ دھکیلے جائیں. اسلام نے یہ کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے, جس کو وہ لاک ڈاؤن کہتے تھے. یہ دنیا میں آہستہ آہستہ دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تمام دنیا کے اندر یہ جو لاک ڈاؤن سے سارا ملک بند کر دیا جائے, اس سے ساری دنیا اب آگے نکل گئی ہے. لیکن ہم نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیے تھے تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو ایک بڑا مشکل سا انگریزی کا نام ہے TTQ, ٹریکنگ, ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اور کوارنٹین. آسان سادہ سی بات یہ تھی, جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی, جس کو ہاٹ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. بڑا ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر, ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ نظام بھی بنایا گیا ہے, جس نظام کو استعمال کرتے ہوئے صوبے جو ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے. اور وہ کام تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا. بہت سارے لاک ڈاؤنز, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ کلوزر کیے جا رہے تھے, لیکن کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بڑا ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم, میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاکید کی گئی تھی. اس لیے بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ بھی بڑھ رہا ہے. اس لیے دوبارہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب انتظامی کارروائی اس سلسلے کے اندر بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ساتھ میں پھر دہراؤں گا تاکہ روزگار کا پہیہ بھی لوگوں کا چلتا رہے, اور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ بھوک اور افلاس کی طرف نہ دھکیلے جائیں. اسلام آباد کے اندر ہم نے ایکشنز لیے تھے, وہ آپ کو جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ایکشن لیے ہیں. کل وزیر اعظم لاہور گئے ہوئے تھے, وہاں پر فیصلہ کیا تھا, وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا تھا. آج ہماری پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری ہمارے ساتھ NCOC کی میٹنگ میں تھے, اور آج ہم نے ان کی مدد کے لیے جو ہمارا یہاں پہ تجزیہ تھا ان کے سامنے رکھا ہے. اور مجھے جو ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا, آج شام کو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی اعلان کرے گی کہ کس طریقے سے وہ مقام جہاں پر زیادہ پھیلاؤ نظر آ رہا ہے, شہروں کے اندر وہ علاقے جہاں بیماری اور وبا
وبا کا پھیلاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہاں پر وہ انتظامی کارروائی کر کے مقامی طور کے اوپر جو کوئی اس کو ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کہتا ہے، کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتا ہے، جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کریں، وہ بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو 1200 سے زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے مقامی تو پہلے ایکشن ہو رہے تھے، لیکن اب یہ ذرا زیادہ بڑے علاقے میں شروع پنجاب میں یہ لاہور سے ہوگا، لیکن ہم یہاں سے تجزیہ کر کے مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ مزید جو دوسرے بڑے شہر ہیں لاہور کے پنجاب کے، پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، گجرات ہے، سرگودا ہے، ملتان ہے اور دوسرے شہر ہیں، ان تمام جو شہر ہیں ان کے بھی ہم پنجاب گورنمنٹ کی معاونت کریں گے کہ وہ نشاندہی کر کے اور پھر یہی اسی قسم کے ایکشن لے سکیں، تاکہ پھر وہ وبا کا پھیلاؤ میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا تھا، جو اگر کوئی ہم نے اس وقت مزید احکامات نہ دیے، مزید انتظامی کارروائی نہ کی تو وہ پھیل سکتا ہے، اس کو روکا جا سکے اور انشاءاللہ تعالی روکا جائے گا۔ یہ سب کرتے ہوئے ساتھ کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم وبا کا پھیلاؤ کو اگر کم بھی کر دیں گے، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے، آج کل اگر آپ بھارت کی طرف دیکھیں، نظر دوڑائیں تو وہاں پہ انہوں نے بڑا ایک سخت جو ہے وہ لاک ڈاؤن سارا ملک بند کر دیا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے کیا، کچھ گھنٹوں کے نوٹس پہ، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بالکل سڑکوں پر آ گئے اور 100 میل 200 400 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا لوگوں کو۔ اس کے باوجود جس وقت وہ ایسی صورت بھوک اور افلاس کی ہو گئی جہاں بالکل لوگ لگ رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے شاید زندگی سے جان کھو بیٹھیں گے، تو انہوں نے بندشیں اپنی کم کی ہیں، اس کے باوجود اس وقت بہت بری حالت ہے بھوک اور افلاس کی بھارت کے اندر، تمام دنیا کا میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ پچھلے چند دنوں کا ڈیٹا دیکھیں تو ایک دم سے بڑی تیزی سے وہاں پہ بھارت میں اموات کا اضافہ بھی ہوا ہے، اور چائنا میں آپ نے دیکھا جہاں بالکل ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ قابو پا لیا گیا ہے، بیجنگ کے اندر ان کا دارالحکومت جو ہے وہاں پہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے وبا نے تو پھیلنا ہے، اس نے چلنا ہے آگے، صرف اس کے پھیلاؤ کی رفتار کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ ہمارے صحت کا نظام نہ مفلوج ہو سکے، اور بڑے شہروں کے اندر خاص طور پہ جو بڑے ہسپتال ہیں وہ شدید دباؤ کا شکار ہوئے بھی ہیں۔ اس لیے پہلے سے اس کے اوپر کام جاری تھا، ظاہر ہے پہلے ہوم ورک ہوا ہوا تھا، اس لیے اب ہم یہ کرنے کی سچویشن میں ہیں، کیونکہ پہلے سے ایکوپمنٹ خریدا گیا تھا، لوگوں کی جو مین پاور کی ضرورت ہے وہاں پہ، ہیلتھ کیئر کے جو ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو جیسے ہم نے اس دن اعلان کیا تھا جون کے آخر تک 1000 بیڈز آکسیجن والے جو ہیں وہ، اور جولائی کے آخر تک کم سے کم 2000، اس وقت جو ہمارے پاس نمبر ہے وہ 2150 تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم وفاقی حکومت صوبوں کی مدد کریں گے، ان 2150 آکسیجن کے بیڈز جو ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جائے۔ آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ اس وقت تقریباً 2000 کے قریب لوگ ذرا 2000 سے زیادہ پاکستان بھر میں آکسیجن بیڈز میں ہیں جو کووڈ کے کورونا کے شکار ہیں، تو اس سے دگنی جو ہے یہ صرف وفاق کر رہا ہے۔ ظاہر ہے صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں گے، بنیادی طور پہ تو ہسپتال کے لیول پہ صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق جو ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی مدد کرنے کے لیے خود میدان میں۔ سندھ کے اندر 500 بیڈز کا اضافہ ہوگا جی، خیبر پختونخوا 400، پنجاب 500، بلوچستان 200، گلگت بلتستان 40، آزاد جموں اینڈ کشمیر 60، اور اسلام آباد کے اندر 450 بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ملا کے 2150 بنتے ہیں۔ تو صحت کے نظام کو ساتھ ساتھ جو ہے تیزی سے بڑھانے کا کام بھی چل رہا ہے۔ دوسرے جیسے پھیلاؤ چل رہا ہے کہ اس کی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جلد سے جلد تشخیص کی جا سکے کہ کس کو بیماری لگی ہے، تو ٹیسٹنگ کا نظام جو ہے اس کو بڑھانا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہم شروع ہوئے تھے، ہم 500 سے بھی کم ٹیسٹ کرتے تھے اس وقت دن کے اندر، 2 ہمارے پاس صرف لیبارٹریز تھیں۔ آج صورت حال یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً پچھلے 2 دن سے 30,000 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں، یعنی 60 گنا سے زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیا جا چکا ہے۔ کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود ہے، تقریباً 45 سے 50,000 ٹیسٹ کی کیپیسٹی اس وقت موجود ہے۔ اس کو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے، اور یہ NCOC نے فیصلہ کیا کہ اس کو اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر ہم 3 گنا سے زیادہ کیپیسٹی کے اندر اضافہ کریں گے، یعنی اس کو 1.5 لاکھ ٹیسٹ روزانہ کرنے کی کیپیسٹی تک لے جائیں گے، تاکہ اگر 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہو تو 1,10,000 ٹیسٹ روزانہ کی جا سکیں، کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا نظام ہے، ہر لیبارٹری 100% روزانہ نہیں کر سکتی ہے اپنی، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت جو تقریباً 30,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ جولائی کے وسط سے لے کے جولائی کے آخر تک ہم 1 لاکھ ٹیسٹ روزانہ سے اوپر جا سکے۔
سو صحت کا نظام بھی بڑھتا رہے گا، لیکن میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، اگر ہم وبا کے پھیلاؤ کو سلو ڈاؤن نہیں کریں گے تو یہ کوئی دنیا کا ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا چاہے وہ اٹلی ہو، اسپین ہو، نیو یارک ہو، برطانیہ ہو، جہاں دنیا کے بہترین ہیلتھ کے نظام ہے، وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئے تھے۔ اس لیے سب سے ضروری یہ ہے، اور ہم پہلے سے بولتے رہے کہ کیا چیز ہم دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کا نظام ہمارا مفلوج نہ ہو جائے۔ تو ابھی تک ہم نے شروع میں دوبارہ آخر میں چیز دہراؤں گا، مارچ کے وسط سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا پاکستان میں کورونا کا۔ مئی کے وسط تک 2 مہینے پاکستانی قوم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، بڑی اچھے طریقے سے ہم چلتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی ڈسپلن کے اندر، بلکہ تھوڑی نہیں کافی کمی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ دوبارہ آپ سے تاکید کر رہے ہیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم جو آپ کو پہلے دکھاتے تھے، وزیر اعظم نے اعلان کرتے ہوئے بار بار کہا کہ دیکھو اگر نہیں کرو گے، اگر آپ احتیاط نہیں کرو گے تو وبا پھیل سکتی ہے۔ تو آپ نے آج دیکھا وہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، جب احتیاط نہیں کریں گے تو وبا تیزی سے پھیلے گی۔ لیکن اس میں اچھی چیز کیا ہے کہ جب ہمارے اقدامات سے وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے، اس کا مطلب ہمارے اختیار میں، ہمارے ہی اپنے اقدامات سے وبا کے پھیلاؤ میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے پوری قوم نے مل کر مقابلہ کیا ہے اس کا، اور آج بھی ہم اس سے بہت بہتر ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر مناظر دیکھے ہیں، جو دنیا کے اندر تباہی آئی ہے، ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔